جس زبان میں ان کو پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اردو ہی ہوتی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ضرور ہے کہ وہاں اردو زبان کی جو اصل ساخت ہے، اس کی جو قواعد کا سسٹم ہے، اس سے تو مدارس کے بچے عام طور سے بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ زبان کو بیان کرتے ہوئے، نثر لکھتے ہوئے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں وہ عبارت آرائی یا زبان کو سجانے والا جو انداز ہوتا ہے، زبان کو اس طرح سے کہ اس میں دلکشی پیدا ہو جائے، تشبیہ اور استعارہ استعمال کر دیں یا کوئی اور صنعت کا استعمال کر دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زبان تو ان کی درست ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہے جو تخلیقی زبان کی ہے۔ یعنی وہ علمی نثر لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن علمی نثر میں وہ ان چیزوں کا استعمال کہیں کہیں کر جاتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، وہ مزاج کی بات ہے جن کچھ بچوں کا، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو علمی نثر ہے وہ درست ہوتے ہوئے بھی علمی نثر کے تقاضے کو ایک طرح سے مجروح کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں وہ تخلیقی زبان کا استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ زبان یا نثر کا درست ہونا بنیادی شرط ہے۔ اب جیسا میں نے کہا کہ درست زبان کا تو بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو علمی نثر ہے، جیسے میں نے کہا کہ علمی نثر میں ایک چیز سے ایک تو ہو گئی وضاحت اور صراحت، اور پھر پھر اسی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں معروضیت، آبجیکٹیویٹی۔ دیکھیے معروضیت اور اسی کا اپوزٹ جو ہے وہ داخلیت یا موضوعیت جس کو کہتے ہیں، معروضی اور موضوعی۔ تو موضوعیت یعنی سبجیکٹیویٹی جو ہے، یہ سبجیکٹیویٹی یا موضوعیت جو ہے یہ تخلیقی زبان کی صفت ہے، اور معروضیت یا آبجیکٹیویٹی جو ہے یہ علمی یا سائنٹیفک زبان کی بنیادی صفت ہے، بنیادی شرط۔ اس لیے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جب ہم کسی بات کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف بیان کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم دوسرے کو قائل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی ہم نے دعویٰ کیا کہ بھائی ایسا ہے، فلاں رائٹر یا فلاں زمانے کے بارے میں یا فلاں دنیا کے بارے میں، کسی جیسا بھی ڈسپلن ہے، جیسا موضوع ہے، جس موضوع پر وہ فرض کیجیے کہ آپ ریسرچ کی تحقیق کے مقالے لکھ رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بطور گویا دعوی کے ہے۔ اب آپ کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ تب ثابت ہوگا جب آپ اس کے لیے دلیل لائیں گے، جب اس کے لیے آرگومنٹس لائیں گے۔ تو اب وہ دعویٰ اور پھر دلیل، استدلال، تو دعویٰ اور دلیل سے پھر آپ کی بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ الگ بات ہے کہ جو دلیل آپ لائے وہ دلیل پوری طرح مناسب دلیل نہیں تھی یا موضوع دلیل نہیں تھی، اس کو کسی دوسری دلیل سے کاٹا جا سکتا تھا یا کاٹا جا سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اصل جو طریقہ ہے اس کا یہ کہ آپ کی نثر میں یا آپ کے بیان میں معروضیت اسی وقت آئے گی کہ جب آپ کوئی بات کہیں اور پھر اپنی بات کے ثبوت میں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل لائیں، استدلال کریں، اور پھر ان دلائل کی بنیاد پہ پھر آپ کہیں کہ صاحب دیکھیے یہ اس کے دلائل ہیں، اس بنا پر یہ بات ہماری ثابت ہوتی ہے، ثابت ہو گئی۔ تو اب بات کا آپ نے اپنے طور پر اس بات کو ثابت کر دیا یا آپ نے بیان کر دیا، ثابت ہو گیا۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا وہ جو نتیجہ ہے وہ دوسرے دلائل سے اس کو کہہ دے کہ نہیں صاحب یہ تو ہم مسترد کرتے ہیں، آپ کی دلیل ہم فلاں دلیل سے کاٹتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے دعویٰ کیا اور آپ کا دعویٰ اس طرح سامنے آیا کہ آپ نے گویا یہ سمجھا کہ بس ہم نے جو دعویٰ کر دیا تو بس ہم نے جو کہہ دیا یہ بات صحیح ہے، اب اسی کو آپ مان لیجئے، یا ہم پھر آگے بڑھ گئے کیونکہ دوسری بات کہہ گئے۔ عام طور اب جیسے مثال کے طور پر میں دیکھیے، میں ابھی نثر کی جو ہمارے یہاں علمی نثر کی ابتدا یا وہ تو 19ویں صدی میں ہم سب جانتے ہیں، خاص طور سے اردو کے میدان میں سر سید احمد خان نے جو بہت سے جو تحریریں ان کی ہیں وہ سب علمی نثر کی اس میں آتی ہیں۔ لیکن خاص طور سے تنقید کی جو ہمارے ہاں پہلی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کو علمی نثر کی بہت ہی
عمدہ بہت اعلیٰ ترین مثال سمجھا جاتا ہے حال ہی کی جو کتاب ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ شاعری کے بارے میں انہوں نے ساری باتیں کہی ہیں، لیکن وہ باتیں جو بھی انہوں نے کہی ہیں وہ اتنی صراحت، اتنی وضاحت کے ساتھ، یہ الگ بات ہے کہ ان کی باتوں سے ہم اتفاق نہ کریں، اور اختلاف بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات، لیکن اتفاق اور اختلاف کرنے کی منزل تبھی آتی ہے جب آپ کی بات اتنی واضح ہو کہ اس سے اختلاف یا اتفاق کیا جا سکے۔ بھئی فرض کیجئے کہ اگر میں نے کہا کہ بھئی اس وقت رات ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی رات ہے یا رات نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے کہا کہ بھئی غالباً اس وقت رات ہے، اگر غالباً کہا یا شاید اس وقت رات ہے، تو یہ ہمارا بیان جو ہے وہ خود ہی صریح بیان نہیں ہے، واضح بیان نہیں۔ تو اس سے اتفاق اختلاف بھئی جب ہم خود ہی ہم کو نہیں واضح ہے کہ اس وقت رات ہے یا نہیں ہے، غالباً یا شاید کا لفظ جب ہم لگا دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیان ہمارا جو ہے واضح نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ ایک طرح سے غیر واضح یا انسرٹن ہو جاتا ہے کہ اس پر کسی صحیح یا غلط یا اتفاق و اختلاف کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالی کی جو نثر ہے، مقدمہ شعر و شاعری بھی اور ان کے بہت سے مضامین اور کتابیں جو ہیں، خاص طور سے مقدمہ شعر و شاعری، جو شاعری کے بارے میں جو تنقید کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے ہمارے یہاں، تو ایسی غیر معمولی نثر ہے، ایسی عمدہ نثر ہے کہ وہ گویا ہمارے لیے ایک طرح سے ماڈل ہے کہ کسی بات کو جب ہم کہہ رہے ہیں تو کہنے کے ساتھ ساتھ ہم گویا اس سے سامنے والے کو قائل کرنا چاہتے ہیں، اور قائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بات ہم کہیں اس بات کو ہم ثابت کریں، اور ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کے لیے ہم دلائل لائیں، استدلال کریں۔ ہماری دلیل جو ہے وہ اگر بہت پختہ، بہت مضبوط دلیل ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ہر حال میں آدمی اتفاق کرے گا، مانے گا۔ اگر ہماری دلیل کمزور ہے تو سامنے والا جو ہے ہماری دلیل کو ریجیکٹ کر دے گا، مسترد کر دے گا، رد کر دے گا اپنی دلیل کے ذریعے سے، اپنی دلیل سے۔ ایسا نہیں کہے گا کہ آپ کی دلیل جو ہے ہم نہیں مانتے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ میری دلیل کو اگر آپ مسترد کر رہے ہیں تو آپ اپنی دلیل لے آئیے۔ ظاہر ہے کہ وہ زیادہ مضبوط دلیل ہوگی تو آپ کی دلیل کٹ جائے گی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو معروضیت ہے، اور معروضیت ہماری جو تنقیدی نثر یا علمی نثر یا تحقیقی مقالے کی جو نثر ہے، اس میں معروضیت تو بہت، یعنی اس کے بالکل گویا اس کے جوہر میں شامل ہے، اس کے ایسنس میں شامل ہے کہ اگر آپ نے کسی بات کو معروضی طور پہ کہنے کے بجائے موضوعی طور پر کہہ دیا، سبجیکٹو انداز میں کہا، تاثراتی انداز میں کہا، بہت سے مقالوں میں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ بیان یا جملے یا پورا پیراگراف جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ لکھنے والی تو اپنے تاثرات بیان کر رہے ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں کوئی تشبیہی انداز اختیار کیا یا کوئی کنائی انداز اختیار کیا، بات کو پورے وضاحت سے نہ کہہ کے اس کا کوئی ایک اشارہ کر دیا۔ اب اشارے میں بات کہنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور نقصان دونوں ہے۔ اگر بات کو پوری طرح واضح طور پہ نہ کہا جائے بلکہ اشارے میں کہا جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ بہت بڑا فائدہ تو وہاں ہے جیسا میں نے کہا کہ میدان تخلیقی میدان میں تخلیقی زبان جب ہم لکھتے ہیں تو وہاں اشارے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں تو آپ چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا بیان جو ہے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس میں انٹرپریٹیشنز کے بہت سے امکانات ہوں، یعنی زیادہ زیادہ کئی طرح سے اس کو سمجھا جا سکے، اس میں کئی معنی نکل سکے۔ مثال کے طور پر جیسے غالب کا شعر کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ اب اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور کچھ ٹھان رکھی ہے، کیا ٹھان رکھی ہے واضح نہیں کیا، تو وہاں اس کا غیر واضح ہونا یا صرف اشارہ کر دینا کہ ہم نے اپنے دل میں کچھ ٹھان رکھا ہے، اگر کچھ دن میری زندگانی اور ہے، کچھ دن اور ہم زندہ رہے تو کچھ ہم نے ٹھان رکھا ہے، کیا ٹھان رکھا ہے وہاں یہ نہیں بتایا، تو وہاں یہ غیر واضح ہونا یہ اس کی خوبی ہو گئی، اس کی صفت ہو گئی۔ لیکن بیان کا غیر واضح ہونا علمی نثر میں، علمی یا سائنٹیفک یا جو تنقیدی نثر ہے یا تحقیق یہاں غیر واضح ہونا جو ہے یہ اس کے لیے بالکل نگیٹو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ جب آپ نے کوئی بات غیر واضح کہہ دی تو اب اس کے ہم معنی کیا نکالیں؟ کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ
آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آئے کہ بھائی آپ یہ کہتا کہ ہم اس کو مانے یا نہ مانے، تو اس کا ماننا یا نہ ماننا تبھی ہوگا جب ہم آپ کی بات کو واضح طور پہ سمجھ سکیں. اور یہاں تو آپ نے اپنی بات کو اشارے میں کہہ دیا، تو جب اشارے میں کہا ہے تو اس میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں.